اس دفعہ سب پکشیوں نے اپنی گندم کی فصلیں لگائی ہوئی تھیں کیونکہ گندم کی فصل کا موسم آ گیا تھا اور سب پکشی پرندوں نے مل کر ایک گندم کی فصل لگائی تھی۔ وہ فصل سب پکشیوں کی تھی۔ سب پکشی اس فصل کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اور کوا تو بہت ہی زیادہ آلسی تھا، اس نے گندم کی فصل نہ لگائی تھی اور کوے کو یہ تھا کہ سب نے فصل لگائی ہے، اب میں کیا کروں گا۔ ارے بھائی، سب پکشیوں نے اپنی فصل لگائی ہے، اس دفعہ تو سب پکشیوں کے پاس بھرپور کھانا موجود ہوگا۔ ارے اس دفعہ مجھے سردیوں میں کون کھانا دے گا؟ کوا ایسا کہتا ہے اور پھر کوا ایک جگہ جاتا ہے۔ کوا خطرناک چیل کے پاس جاتا ہے۔ وہ جب چیل کو دیکھتا ہے تو وہ چیل کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چیل اس فصل میں سے چوہے پکڑ رہی ہوتی ہے اپنے کھانے کے لیے، کیونکہ چیلیں تو گندم نہیں کھاتی، اور کوا چیل سے کہتا ہے۔ ارے چیل دیدی، آپ کہاں چلی؟ اوہو، مجھے تو آپ یہاں نظر آ گئی، نہیں تو میں آپ کے گھر جا رہا تھا۔ چیل بہن، اس دفعہ تو یہ دیکھو پکشیوں نے فصل لگائی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس فصل پہ آپ قبضہ جما لو، میں آپ کو بھرپور کھانا دوں گا اور یہ فصل آپ کی ہو جائے گی، اور اس فصل سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ کوا چیل کو ایسے کہتا ہے اور چیل لالچ لے لیتی ہے اور کوے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے کھانا دو اور گندم کی فصل پہ میں قبضہ کر لیتی ہوں۔ چیل جب پکشی اپنی فصل دیکھنے آتے ہیں تو ساتھ کوا بھی آتا ہے، کیونکہ کوا تو ان پکشیوں کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا، وہ تو چیل کا ساتھی تھا۔ ارے پکشیوں، یہ دیکھو، اس آپ کی فصل پر اس ظالم چیل نے قبضہ کر لیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس چیل کو سبق سکھانا پڑے گا۔ ارے کوے بھائی، ہماری فصل تو کسی نے لے لی ہے آدھی، میں تو سمجھی کہ کوئی پکشی چرا رہا ہے۔ ایسے مونی چڑیا کہتی ہے اور بزرگ رنگیلا پکشی کہتا ہے۔ ارے ہاں ہاں چڑیا، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بلبل کہتی ہے، ارے چڑیا، میں تو کہتی تھی کہ یہاں تو کافی فصل چور ہیں۔ پھر سب پکشی ایسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور کوا تو لالچی تھا، اس کو تو پتا تھا یہ چیل کا کرا دھرا ہے سب کچھ۔ طوطا مونی چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ ارے مونی چڑیا، اب کیا کریں؟ ہماری تو فصل پہ اس ظالم چیل نے قبضہ کر لیا ہے، اور مونی چڑیا، وہ چیل کہتی ہے کہ جس نے ادھر سے گندم کی فصل لی، میں اس کو ہمیشہ کے لیے جنگل سے نکال دوں گی۔ چڑیا، اب تو ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ ارے کوے بھائی نے بولا ہے کہ اس چیل کو ہم سبق سکھا لیں گے، اب کوے بھائی ہی کچھ کر سکتے ہیں، طوطا بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ چڑیا ایسا کہتی ہے کوے کو اور دونوں اڑتے اڑتے پھر چلے جاتے ہیں سب پرندوں کے پاس۔ نیلی چڑیا کہتی ہے، کوے، تم نے بہت ہی اچھا کیا جو اس فصل پہ قبضہ جمایا، میرا منہ تو کچھ میٹھا ہوگا۔ ہاں 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 نیلی چڑیا، اب یہ پکشی ہمیشہ کے لیے بھوک سے مریں گے، اور چیل کو سوادشٹ میں روز کھانا دیتا ہوں۔ نیلی چڑیا، ہماری تو سردیوں کے دنوں میں موج لگ جائے گی، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ کوا نیلی چڑیا کو ایسا کہتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے گندم کے دانے کے، اور نیلی چڑیا اور کوا آپس میں ملے ہوتے ہیں۔
ایسے ہی وہ ظالم کوا رات ہوتے ہی کوئی نہ کوئی پکشی کے معصوم بچے کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے جاتا اور وہ کھانا چیل کو دیتا اور پھر کہتا، ارے ارے یہ لیں دیدی آپ کا سوادش کھانا۔ پھر وہ چیل اس کو گندم کے دانے دیتی۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب رات ہوتی کوا ایک معصوم بچے کو پکڑ کے اس چیل کے حوالے کر دیتا۔ ایسے ہی کئی دنوں تک سلسلہ چلتا رہا اور کوا گھوڑے بیچ کے سو جاتا۔ ایسے ہی پھر کوا جاتا ہے لاڈو چڑیا کے پاس۔ لاڈو چڑیا کافی سمجھدار چڑیا تھی جنگل میں، اور اس کے پاس جا کر کوا کہتا ہے، ارے لاڈو چڑیا دیکھو نا کیسے ہو رہا ہے جنگل میں۔ ارے کوے بھائی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اب یہ کون کر رہا ہے؟ ارے لاڈو چڑیا سب سمجھ آ جائے گی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ظالم الو کا ہی کام ہے کہ ہمارے بچوں کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں، کچھ تم ہی بتاؤ ہمیں، تم تو کافی سمجھدار ہو، اس لیے تم سے مشورہ چاہیے کہ ہم اس چور کو کیسے پکڑیں۔ چالاک کوا ایسا لاڈو چڑیا کو کہتا ہے۔ لاڈو چڑیا کوے کی باتوں کو سمجھ لیتی ہے اور یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چور تو کوا ہی ہے، کیونکہ لاڈو چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی۔ ارے ارے کوے بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ارے ارے لاڈو چڑیا ہاں میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ارے کوے بھائی ہم اب کیا کریں، وہ تو ہمیں نہیں پکڑنے ہوتا، ہم نے اپنی جان کو تو نہیں کہیں گنوانی اس ظالم پکشی سے۔ پھر چڑیا ایسا کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کوا بھی وہاں سے اڑ جاتا ہے ہنستے ہنستے، کیونکہ کوا تو اپنی طرف سے بہت ہی چالاک تھا، پر لاڈو چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی، اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر وہ سرخ چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ سرخ چڑیا بھی بہت ہی سمجھدار تھی۔ ارے سرخ چڑیا، کوے کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے کہ چور تو کوا ہی ہے۔ ارے ارے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو لاڈو، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ تو کوا ہی چور ہے۔ ارے ہاں ہاں سرخ چڑیا، میں تو جان گئی اس کوے کو۔ سرخ چڑیا اور لاڈو چڑیا ایسا کہتی ہے اور پھر لاڈو چڑیا جاتی ہے طوطے راجا کے پاس، اور پھر رات گہری ہو جاتی ہے۔ سب پکشی دو دو کر کر چھپ گئے اور پھر کوے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بلبل کے معصوم بچے کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے کے جا رہا تھا، اور اسی طرح طوطا راجا نے بھی کوے کو یہ سب کرتے دیکھ لیا۔ ارے کوے تمہاری اتنی جرات کہ میرے جنگل سے تم ایسا کرو۔ ارے ارے طوطے مہاراج آپ دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح سب کچھ دیکھ لیتا ہے طوطا، اور پھر وہ معصوم بچے کو چیل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر جنگل کی سبھا بلائی جاتی ہے جس میں سب پکشی پرندے موجود تھے، اور پھر مٹھو راجا بھی آ جاتا ہے سبھا میں۔ ارے کوے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ارے ہاں ہاں طوطے مہاراج، اس کوے کو سزا ملنی چاہیے۔ ارے کوے تم نے ہمارے جنگل کے معصوم بچوں کو اس ظالم چیل کے حوالے کیا صرف اس گندم کی فصل کے لیے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں پھانسی لگائی جائے۔ پھر اسی طرح کوے کو پھانسی لگا دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں برا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، برے کام کا برا نتیجہ۔ جو کوے نے برا کیا، معصوم پکشیوں کو چیل کے حوالے کرتا رہا اس گندم کی فصل کے لیے، پھر کوے کو بھی موت کی سزا ملی اور اس کو بھی مٹھو راجا نے موت کی سزا سنا دی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔